الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات پڑھیں. سب سے پہلے تو 13 رجب مرجب کا یہ جشن پاک آپ سب کو مبارک ہو. یاد رکھنا پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر علی کرنا یہ سنت نبی ہے. نبی فرما رہے ہیں ذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر علی کرنا یہ سنت نبی ہے، اور ذکر علی سننا یہ سنت ہے مومنوں کی، اور اس ذکر کو سن کے خوش ہونا یہ عادت ہے حلالیوں کی. اور اس ذکر کو سن کے رنج منانا یہ عادت ہے حرامیوں کی. ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو نا، بڑے آپ نے سریلے بندے بھی سنے، جوش والے بھی سنے، لیکن میں جوش میں ہوش رکھنے کا دو چار باتیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں مولا علی کے حوالے سے. کیا کمال ہے خدا کی قسم، زمانے میں واحد علی ہے جن کا نام لینے سے خون کی طہارت کا پتہ چلتا. بابا یار کیا کہہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، چونکہ پہلے بھی آپ نے ایک شاعر سنا تو میرا دل چاہا کہ میں بھی دو جملے شعر و سخن کے ہدیہ کر دوں. علی والے مر کے بھی نہیں مرتے، علی والے مر کے بھی نہیں مرتے، میں عشق حیدر کو آب حیات سمجھتا. سبحان اللہ یار کیا کہتے عظیم لوگ بیٹھے. میں عشق حیدر کو آب حیات سمجھتا. بیٹھے تو میں جملہ دیا کرتا. اچھا سب کا عقیدہ ہے نا، جب انسان مرنے لگتا ہے تو سرحان نبی آتے ہیں، علی آتے ہیں نا، سرحانے آتے ہیں نا، اور کہتے ہیں جب اسرائیل ذرا دیکھنا یہ ہمارا ہے، جسے علی کہہ دے یہ ہمارا ہے. آپ کا موڈ بن رہا ہے میرا خیال سننے کے لیے. علی جسے کہہ دے یہ ہمارا ہے، اس سے بڑا کوئی خوش قسمت بندہ ہے کوئی نہیں ہے نا. تو اب آپ زندہ ہیں، علی کی زیارت اب تو نہیں ہو رہی. ادھر اسرائیل چلا، ادھر نجف کا والی چلا، سرحانے آ کے کہا میں آ گیا ہوں. تو اسے موت مت کہنا جس سے علی مل جائے. سبحان اللہ. اسے موت مت کہنا جسے علی مل جائے، کیونکہ جسے علی ملتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ زندگی کا خیرات دیتا. آپ جشن منا رہے ہیں اس علی کا، توجہ چاہتا ہوں. ماشاءاللہ دو چار باتیں سنا کے میں آپ کی توقعات سے پہلے وائنڈ اپ بھی کر دوں گا، کیونکہ میں اتنا وہ بندہ نہیں، آپ میرے مزاج سے واقف ہے، میں آپ کی مزاج سے واقف ہوں. مقصد زیارت ہوتی ہے اور وعدہ وفائی ہوتی ہے. توجہ ہے بھائی جان.
پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات میں زمین کا مرکز ہے کعبہ. زمین کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ. اور یہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے زمین کے سینے پہ علی لکھا. کیونکہ زمین میں قرار نہیں آ رہا تھا، اللہ نے علی لکھا. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ علی لکھا، سورج کے ماتھے پہ علی لکھا. پہاڑوں کو خلق کیا تو ان کی چوٹیوں پہ علی لکھا. چاند کو خلق کیا تو اس پہ علی لکھا. یہ نام علی کا صدقہ ہے. جس نے بھی علی کو سردار مانا وہ سدا سردار رہا. سبحان اللہ. یار کیا یا علی. اور جس نے علی کو سردار نہیں نہ مانا وہ کبھی سردار نہیں رہا. توجہ چاہتا ہوں، میں لفظ کہنے لگا ہوں چونکہ میں بڑا باریک بندہ ہوں اور باریکی سے گزرتا ہوں. خدا کی قسم جس نے علی کو سردار نہیں مانا اسے تخت بھی مل جائے قبر کا نشان نہیں ملتا. واہ 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 واہ. یار کیا کہنے. سبحان اللہ. اسے تخت مل بھی جائے اس کی قبر کا نشان نہیں ملتا. توجہ ہے کہ اب لطف لینا جہاں جہاں بیٹھے ہو. ہر سو رواں خمارے طرب ہے آج، باب قبول و مرادوں کی شب ہے آج. ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے واہ واہ واہ. ہر سو رواں خمارے طرب ہے آج، باب قبول و مرادوں کی شب ہے آج. ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے آج. دھڑکن زمین کی چپ ہے تو ساکن ہے آسماں. وہ دیکھو کعبہ کی طرف جا رہی ہے ایک بت شکن کی ماں. جاگو بندگی و تلاوت کا وقت ہے، جاگو طلوع شمس امامت کا وقت ہے. تیرا رجب کی سہانی رتوں میں اسد کی بیٹی اسد کی مادر اسد کو لے کے خانہ اسد کی طرف جا رہی ہے. علی کی اماں کو دیکھ کے آواز توحید آئی. ایک طرف علم کا در، ایک طرف کعبہ کا در. جو در میں در فٹ کرے وہ اچھا معمار نہیں ہوتا. اس آنے والے در کے لیے ایک نیا در بنا دیتے اور زمانے پہ واضح کر دیتے ہیں جو اس در پہ آتا ہے وہ صاحب در ہو جاتا ہے، جو اس در کو چھوڑتا ہے وہ در بدر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جیسے بی بی کعبہ کے قریب گئی نا بھائی جان توجہ چاہوں گا. بی بی نے ایک جملہ کہا، اللہم انی مؤمنۃ بکا، اے میرے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے فرشتوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں. میری مشکل کو آسان فرما، اس مشکل کشا کا واسطہ جو میرے پاس ہے. سبحان اللہ. میں جشن سنا رہا ہوں وہ جو جشن ہے. اور جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا، یہ کوئی عام بی بی نہیں بول رہی تھی، صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی تھی. اور بی بی کو دیکھ کے جیسے ہی دیوار نے دیکھا شک ہو گئی. توجہ چاہتا ہوں. میرے خطابت کے استاد تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تو وہ نہ آپ کو سنا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی درخت شجر یہ آم کا دیکھ لیں، یہ فروٹ کا اپنا پھل دے دے کے پرانا ہو جائے نا تو اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے مالی گملے میں اسی نسل کا ایک درخت اگاتا ہے. پھر پرانے درخت سے قلم لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو پیوند کر دیتا ہے، اس کی نسل باقی ہو جاتی ہے. جب شجرہ نبوت 1,24,000 بہاریں دے کے ختم ہو رہا تھا، اللہ نے اس شجرے کو باقی رکھنا تھا تو اپنے سرکاری بنگلے کے گملے میں امامت کا درخت اگایا. یار جو جشن سننے آیا سبحان اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اپنے سرکاری بنگلے کے گملے میں امامت کا درخت اگایا اور درخت اتنا پاورفل تھا کہ گملے میں شگاف ہو گیا. واہ 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 واہ. یار جو سننے آیا سبحان اللہ. درخت اتنا پاورفل تھا کہ گملے میں شگاف ہو گیا، گملہ پھٹ گیا. جس علی کا کمال یہ ہے کہ دیوار شب ہو جائے
اس علی کا ذکر شجروں کی شک کو شکن میں بدل دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو، یعنی علی کا نام شجروں کی طہارت ہے. علی کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں. جیسے ہی علی، اب جملہ توجہ جہاں جہاں بیٹھے ہو، جیسے ہی علی اللہ کے گھر میں آئے، کعبہ بیت اللہ، ولد علی فی جوف الکعبہ، علی ان سنٹر کعبہ میں آئے. 3 دن تک تاریخ میں کوئی بتا دے کہ ابو طالب نے پوچھا ہو میری زوجہ کا. یار سبحان اللہ، بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے 18 چک والوں. علی کے بابا نے کہیں پوچھا ہے بھئی جس کی زوجہ 3 دن گھر میں نہ ہو، پورا عرب پریشان ہے، پورا مکہ پریشان ہے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں ہے، ابو طالب نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. بیٹھے تو میں جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں. جب بھی بچے کے آنے کا وقت ہو، خواتین باہر بھی ہوں تو گھر آتی ہیں. یہ بچے کے آنے کا وقت ہے، ابو طالب کا حرم گھر چھوڑ کے اللہ کے حرم کی طرف جا رہی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ ادھر جا رہی ہے. تو میں جملہ بڑا کہنے لگا. یقین جانیے اگر علی کی اماں کعبہ کی طرف نہ جاتی، کعبہ ابو طالب کے گھر کی طرف آ جاتا. واہ 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 یار جو سننے آئے ہو، جیسے ہی علی این سنٹر کعبہ میں آئے، 3 دن تک علی کعبے کے اندر رہے. تو 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی. مہمان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے میزبان سے. جتنا میزبان عظیم ہوگا اتنا مہمان عظیم ہوگا. غریب کی جھونپڑی میں مہمان رہنا اور ہے، کسی عظیم کے گھر رہنا مہمان اور ہے. اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ جس کی اماں کی مہمان نوازی خدا کرے اسے علی کہتے ہیں. چاچا جی 3 دن تک بی بی کو کھانا بھی آتا رہا، وہ بھی جنت سے. نہیں ابھی بھی بندے پیچھے ہیں تو میں بات اور آگے لے کے جاتا ہوں. جناب مریم بھی گئی، بچہ ہوا جناب عیسیٰ. تو کہا میرے اللہ کھانا کا، مریم کھجور کو ہلا، کھجور ہلائی، تازے خرمے گرے، یعنی کھجوریں گری، کھانے لگ گئی. یہاں بی بی نے کھانا مانگا نہیں، اللہ نے رضوان جنت کو کہا لے کے جا، تجھے پتا نہیں آج وہ آ رہا ہے جو تیرے سرداروں کا بابا ہے. یار سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جیسے علی کعبہ میں آئے، گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ اچھا تیسرے دن نبی آئے. بھائی جان نبی نے، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو اب ہدیہ کرنا ہے. تیسرے دن جب نبی آئے نا، نبی آئے تیسرے دن، نبی اسی در سے اندر داخل جو علی کے لیے بنا تھا. نہیں میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. علی ہے علم کا در، علی کے لیے بنا کعبے میں در. در کا گھر در سے گھر جا رہا. توجہ ہے؟ علم کا گھر، علم کے در سے ملنے کے لیے خدا کے گھر جا رہا ہے. جو لفظوں کی قدر کرنے والے بیٹھے ہو. اچھا ادھر علی نے ایک جملہ کہا، جیسے ہی حضور آئے نا کعبہ کے قریب، علی نے ایک جملہ کہا، ماں کھڑی ہو جاؤ، کائنات کا نبی آ رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. 2 جملے کہے فاطمہ بنت اسد کو، کعبے میں علی نے کہا، اور جب بی بی قبر میں دفن ہو گئی تو تعویذ قبر کو بند کر کے نبی نے کہا. کعبے میں علی نے کہا اماں کھڑی ہو جاؤ کائنات کا نبی آ رہا ہے، اور تعویذ قبر کو بند کر کے نبی نے بی بی فاطمہ بنت اسد علی کی اماں سے کہا ابنوں کے
تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا سبحان اللہ، تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا فرشتے قبر میں آئے، انہوں نے میری چچی سے پوچھا بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو چچی نے کہا اللہ۔ پھر پوچھا بتا تیرا نبی کون ہے؟ تو کہا محمد۔ پھر پوچھا من اماموں کے، بتا تیرا امام کون ہے؟ تو چچی ذرا شرما رہی تھی، میں نے کہا چچی اماں کہہ دے ابنوں کے ابنوں کے، تیرا بیٹا علی تیرا امام ہے، تیرا بیٹا علی تیرا امام ہے۔ جب علی کی امامت کے بغیر علی کی اپنی اماں کا گزارا نہیں ہوتا، کسی اور اماں کا گزارا کیسے ہوتا؟ واہ 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 یار، کیا معلوم ہوتا ہے شروع میں بڑی کمال کی بات ہے۔ توجہ ہے بھائی جان کو لطف آ رہا ہے؟ یاد رکھنا علی کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں۔ توجہ ہے میرے محترم مکرم سامعین؟ حضور نے یوں علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، نبوت کی رحل پہ امامت کا قرآن ہے۔ واہ 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 واہ، یوں علی کو ہاتھوں پہ لے کے میرے نبی باہر آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، یوں حضور نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی، جتنی علی چوس سکتے تھے علی نے چوسی، پھر بابا کی جاگیر سمجھ کے کبھی حسن نے چوسی کبھی حسین نے چوسی۔ واہ 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 سبحان اللہ، نبی کی زبان چوستے ہی علی پکار کے کہتے آقا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ بار صاحب مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن کا بچہ نبی کے ہاتھوں پہ بولے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں اس نبی کے ہاتھوں پہ پتھر بول سکتے ہیں کیا علی نہیں بول سکتے؟ واہ 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 یار سبحان اللہ، کو لطف آ رہا ہے سنی شیعہ دوستو میری بات کا؟ اچھا جس کے ہاتھوں پہ پتھر بول سکتے ہیں کیا علی نہیں بول سکتے؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ اب لفظ کہنے لگا ہوں، جہاں جہاں بیٹھے ہو مرشد ایسا ہونا چاہیے بندہ چوک میں بھی کھڑا ہو کے نام لینا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ میرا مرشد وہ ہے جس کی ولادت بھی ہے شہادت بھی ہے۔ بندوں کے مرشد ہیں، آنے کا پتہ ہے تو جانے کا نہیں، جانے کا ہے تو آنے کا۔ میرا مرشد وہ ہے جو 13 رجب کو آیا اللہ کے گھر میں، 21 رمضان کو گیا بھی اللہ کے گھر سے۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ سیرا میسر فشدئی سعادت بقابہ ولادت کا مسجد شہادت، یہ علی کی عظمت ہے، آیا بھی اللہ کے گھر میں اور گیا بھی اللہ کے گھر۔ توجہ ہے میرے کو؟ آئے بھی علی اللہ کے گھر اور گئے بھی اللہ کے گھر۔ توجہ ہے سامعین گرامی کا؟ اچھا بزرگ علماء کہا کرتے تھے، بزرگ خطبہ کہا کرتے تھے کہ جس پیر کے نام پہ مانگو تو کوئی مائی آٹے کی مٹھ نہیں دیتی، اس پیر کو مان کے بندے پھر جنت کی تیاری کر بیٹھے۔ سبحان اللہ، بیٹھے ہو یا اٹھ گئے ہو؟ زمانے میں یہ شرف علی کا ہے، نہ دینے والی مائی ہو نا اس کے بھی دروازے پہ جا کے کہنا بی بی صدقہ علی کا، وہ کہتی ہے دینے کا موڈ تو نہیں تھا، مرشد ایسا ہے نام لیا ہے سخیوں کا سخی ہے، خالی نہیں لوٹا، بلکہ مولا سبحان یا سید سبحان اللہ، غور ہے مرشد ہی ایسا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ سنی شیعہ دوستو بڑی محبت سے یہ بات سماعت فرمانا، یہ شرف کائنات میں علی کا ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ میں پنجابی میں بات کیے دیتا ہوں، منگتے کو کیا مانگو۔ ایک بندہ بازار میں مانگ رہا اور دوسرا کہے مینوں خیرات دے، اس نے کہنا ہے پاگل ہو گیا، میں خود مانگ رہا ہوں۔ ساری دنیا ٹکٹ مانگنے والی ہے، علی دینے والا ہے۔ ساری دنیا کوثر پینے والی ہے، علی پلانے والا ہے۔ تو جو خود ٹکٹ مانگ رہا ہے اس سے کیا مانگنا؟ علی سے ہی مانگو، دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بیٹھے ہو یا نہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں یا علی، آقا فرما رہے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہی تو ہے۔
لطف یہ یوٹیوب پہ چڑھ جائے گی اور ہر بندہ اس کو سنے گا. جہاں بیٹھے ہو بڑی محبت سے جملہ سماعت فرمانا. ایک دن میرے نبی علیہ السلام صحابہ کے اجتماع میں بیٹھے ہیں اور میرے نبی فرما رہے ہیں سنو لوگو، 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو میری بھی ہیں اور ان میں علی بھی شریک ہے، اور 3 ایسی ہیں جو صرف علی کی ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. تو نبی نے فرمایا سنو، کوثر میرا ہے، ساقی علی ہے، جنت میری ہے، تقسیم کرنے والا علی ہے، لواء الحمد میرا ہے، اٹھانے والا علی ہے. اور 3 علی کی ایسی فضیلتیں ہیں جس میں کوئی شریک ہی نہیں. جیسا میں نبی علی کا سسر ہوں ویسا کسی کا نہیں. جیسی فاطمہ جیسی علی کی زوجہ ہے ویسی کسی کی نہیں. جیسے حسنین جیسے بیٹے علی کے ہیں کسی کی نہیں. باتیں میری پسند آ رہی ہیں؟ اچھا یار کیا عظیم لوگ بیٹھے ہو. جیسے ہی علی بڑھنے لگے، علی میرے نبی سے 30 سال چھوٹے. کتنے بولو یار؟ کتنے؟ 30 سال. یہ تاریخی ایک حقیقت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی تھی 30 سال، اس وقت علی جو تھے وہ کعبے میں آئے. تو نبی ہو گئے 40 سال کے، علی ہو گئے 10 سال کے. یار تاریخ سنا کرو تو لطف لیا کرو. توجہ ہے قبلہ. نبی ہو گئے 40 سال کے، علی ہو گئے 10 سال کے. 10 سال کا علی. اب 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے 10 سال کا. توجہ ہے قبلہ. لیکن یہ علی ہے. علی کو بچہ نہ سمجھو، اس بچے سے بچ کے رہو. ہائے 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 یار جو لفظوں کی قدر کرنے والے بیٹھے. توجہ چاہتا ہوں، جملہ بڑا قیمتی ہے اور یہ جملہ میرا پلے باندھ لینا، کبھی کام آئے گا. جتنے بیٹھے ہو خدا کی قسم دکھ نہیں ہوگا آپ کو کبھی بھی زندگی میں اگر یہ آپ نے جملہ سماعت فرما لیا. حضور فرماتے ہیں چچا سرکار ابو طالب سے کہا جی میرے لال کا دیکھو وہی آ گئی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو دعوت دو. چچا جو ہمارے قریبی ہیں نا ان کو بلانا ہے، اللہ بتانا ہے. چچا وہ جو ہمارا گھر ہے نا، کہاں بیٹا، اس میں کل جی چاہتا ہے کہ اللہ کی باتیں کریں. اب میں دیکھوں گا حاضر کون ہے اور غیر حاضر کون ہے. چچا لنگر کا بھی انتظام کرنا ہے اور لانگری بھی مکے کے جو اونٹ کی ایک ایک ران کھا جاتے تھے. چچا لنگر کا بھی انتظام کرنا ہے، ان کے دروازے بھی جا کے کھٹکھٹانے ہیں کہ کل ہمارے گھر لنگر ہے. وہ بلائے گا کون؟ کون گل سننا. حقیقت ہوتا ہی وہ ہے جو بتائے کہ بات ہے. توجہ ہے قبلہ. اچھا چچا وہ مجمع بھی اکٹھا کرنا ہے، لنگر بھی پکانا ہے. سرکار ابو طالب کہتے ہیں بیٹا مت گھبراؤ، علی کو بھیجیں گے، ساروں کو اطلاع کریں گے. جشن کی اطلاع آپ نے کی ہے. توجہ ہے. علی گئے، یوں کنڈا کھڑکایا، عتبہ، عتیبہ، ابو لہب. کون؟ علی. بات اللہ کی ہے، کرنے والا نبی ہے، متھے سب کے علی لگ رہا ہے. یار جشن ہو جائے گا جتنے بیٹھے. سبحان اللہ. کیسے آنا ہوا ابو طالب کے لال؟ وہ ہمارے گھر میں نا کل اللہ کی باتیں ہیں، دین کی خاطر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا یہ سنت علی ہے.
یار سبحان اللہ. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جاؤ, تمہارا کام ہے جا کے دروازہ کھٹکھٹانا کہ جشن ہے آ جانا. توجہ ہے. ہمارے گھر اچھا لنگر ہوگا, کہاں ہوگا. 40 بندے اکٹھے ہو گئے سرکار ابو طالب کے گھر میں. مجمع اکٹھا کیا علی نے, خطاب کیا نبی نے, لنگر پکایا ابو طالب نے. یار لطف آ جائے گا جتنے بیٹھے ہو تو پھر سمجھ لیجئے گا یہ لنگر پکانا ابو طالب کی سنت ہے, مجمع اکٹھا کرنا یہ علی کی سنت ہے, اور اللہ کا بتانا یہ نبی کی سنت ہے. اب خطیب کون؟ نہیں, میں لفظ بدل دیتا ہوں. موضوع لا الہ الا اللہ, خطیب محمد الرسول اللہ. موضوع کیا؟ لا الہ الا اللہ, خطیب محمد الرسول اللہ. مجمع اکٹھا کر رہا ہے علی ولی اللہ. یار جن کو جشن کا سواد آ رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں, جن کو لطف آ رہا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں. خطیب محمد الرسول اللہ, موضوع لا الہ الا اللہ, مجمع اکٹھا کر رہا ہے علی ولی اللہ. 40 آ گئے. حضور نے چھوٹی سی ہڈیا اوپر سے ڈھکنا بند, کھاتے جاؤ, ختم ہی نہیں ہو رہا. کیسے بدبخت تھے وہ بدو جو دین کے پہلے دن معجزے کو حادثہ کہہ رہے تھے. ہائے 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 سبحان اللہ. بات منزل پہ آ گئی اور میں آپ کی آپ سوچتے رہیں گے میں منبر چھوڑ جاؤں گا. توجہ چاہوں گا. پہلے دن حضور تقریر کرنے اٹھے, سارے چلے گئے. حضور نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. بس اتنی بات سننی تھی کہ ہمارے بتوں کے خلاف مصطفیٰ بات کرنے لگے, سارے چلے گئے. دوسرے دن پھر حضور کھڑے ہوئے, سارے چلے گئے. تیسرے دن پھر کوئی مجلس نہ بھی سنے, باہر کھڑو بے ناراض نہ ہو گیا ہے. لنگر کھاسی اندر صاف ہو جاسی, مولا دا ہو جاسی. ہائے ہائے گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے, سبحان اللہ, گھبرا تو نہیں گئے. کیونکہ پہلے لنگر کھائے گا تو اندر کی میل دور ہوگی. لنگر کا کام ہے میل دور کرنا. توجہ ہے یا نہیں میرے محترم؟ یہ جب گڑ بناتے تھے نا بزرگ تو رنگ کاٹ چھوٹا پھینکتے تھے, وہ میل دور کرتا تھا, پھر گڑ بن جاتا تھا, پھر میٹھا ہی میٹھا, اور علی والا ہوتا ہی میٹھا ہے. سبحان اللہ. کو لطف آ رہا ہے میری باتوں کا, اور بات منزل پہ آ گئی ہے. اچھا تیسرے دن جناب ابو طالب کہتے ہیں لا یقوم الناس احد, کوئی شخص نہ اٹھے جب تک میرا بھتیجا محمد کلام نہ کر لے. پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے. جس کے رعب سے اسلام کی پہلی تقریر مصطفیٰ کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. یار کیا عظیم لوگ بیٹھے ہو, خدا کی قسم جنت بن گئی. آؤ بسم اللہ, سلامت رہو. اور ہے اچھا اگلا جملہ کہہ دوں, اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, اور ہے میرے محترم مکرم سامعین. اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اور تتیمہ کی طرف بڑھ رہا ہوں. توجہ توجہ, گھبرا تو نہیں گئے. صحیح ہے, جتنے بیٹھے دعا کرنا. شیرازی بادشاہ وہ کاظمی آئی, میں بلوچ, میں تو دعا لینے آیا ہوں. اچھا توجہ ہے میرے محترم مکرم سامعین, بڑی محبت سے سننا. دوسرا دن تیسرا دن حضور نے کلام کیا. انہوں نے پروگرام بنایا کہ مصطفیٰ باہر نکلے گے, ہم بٹے مارے. توجہ ہے. عربیوں کو ناز تھا دو چیزوں پہ. ایک تو ان کو ناز تھا اپنے کلام پہ, ہزار شعر کی نظم لکھتے تھے. دوسرا ان کو ناز تھا اپنی طاقت اور پہلوانی کی. آواز توحید آئی میرا مصطفیٰ مت گھبرا, جب یہ نظم اور شعر پیش کرے تو قرآن پیش کرنا, جب پہلوانی کے لیے آئیں تو حیدر پیش کرنا.
بیٹھے ہو سبحان اللہ سلامت رہو قبلہ اللہ آپ کی نیاز قبول فرمائے گھبرا تو نہیں گئے اچھا توجہ چاہتا ہوں دوسرے دن آگے آگے نبی توجہ نبی کو اذیت پہنچائی میرے پاک نبی کو حضرت ابو طالب علماء لے کے گئے توجہ ہے انہوں نے کہا جی بچوں کا معاملہ ہے دوسرے دن انہوں نے کہا علی ہوشیار ساتھ ساتھ رہنا علی یوں کھجور کھا رہے ہیں مٹھی میں جو قریب آتا یوں ہٹ نشان کسی کی آنکھ پھٹی کسی کی ٹانگ ٹوٹی اور سارے علماء لے کے آ گئے جناب ابو طالب کہتے ہیں آج بھی بچوں کا معاملہ ہے ہائے 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 سبحان اللہ اب لفظ سننا جہاں جہاں بیٹھے ہو اسلام چلا حفاظت علی کی توجہ چاہتا ہوں علی حفاظت کرتے کرتے آخر پہ اللہ نے علی کو اجر دینا ابو طالب کو اجر دینا تھا احسانات اور علی کو اجر دینا تھا اس محنت کا میرے نبی نے کو آواز توحید ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین اے میرا مصطفیٰ جو آگے جا رہے ہیں پیچھے بلا لے جو پیچھے رہ گئے آگے بلا لے یہ جو زیادہ جلدی میں ہے ان کے پلان ہوئے ہوئے توجہ ہے کہ یا زیادہ جلدی میں ہے ان کے پلان اتار ممبر بنا ممبر بن گیا علی کو ممبر پہ بلایا نبی نے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ مت حضرت علی کہو بلکہ مولا علی کہو کیونکہ نبی نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب تقریر سمجھ میں آئی کہ جب دین شروع ہوا تو خطیب تھا محمد الرسول موضوع تھا لا الہ الا اللہ مجمع اکٹھا کرنے والا تھا علی ولی اللہ اور جب دین مکمل ہوا خطیب پھر محمد الرسول اللہ ہائے ہائے خطیب محمد الرسول اللہ لیکن آج موضوع ہے علی ولی اللہ میرے نبی نے پلانوں کا ممبر بنا اور ممبر بنا کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا گویا نبی فرما رہے تھے یاد رکھو بیٹی میری ہے اس کا شوہر علی ہے بچے میرے ہیں ان کا بابا علی ہے جنت میری ہے تقسیم کرنے والا علی ہے کوثر میرا ہے ساقی علی ہے امت میری ہے اس میں مومن اور منافق کی پہچان کا نام علی ہے تلوار میں اتاروں گا جنگ علی کرے گا قرآن میرا ہے تفسیر علی کرے گا خیبر میرا ہے فتح علی کرے گا در پہ میرے بھونکے گا اس کا بند سلام علی کرے گا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو گویا نبی فرما رہے تھے اے زمانے والوں کلمہ میرا ہوگا محبت علی کی ہوگی مصلی میرا ہوگا امامت علی کی ہوگی نبوت میری ہوگی امامت علی کی ہوگی یاد رکھنا جنت میں جانے کے لیے کلمہ تب قبول ہوگا جب اس میں عشق علی کا آخری بات کر کے بھائی آگے اجازت چاہنے لگا وہ خطیبی کیا جو چہرہ شناس یہ دو پیغام میرے دینے ضروری تھے پہلا پیغام ایک یہ ہے کہ علی کو ماننے والا کبھی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے یہ علی کی محبت سے یہ علی کی محبت سے تمسخر ہے مذاق ہے علی کی محبت کا کہ علی کو مان کے کبھی غریب نہ اپنے آپ کو چونکہ ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا اس نے کہا یا علی غریب ہوں مولا نے کہا اچھا تو غریب ہے کہاں غریب ہوں مولا نے کہا سودا کر یہ میری محبت مجھے دے دے میں تجھے دولت سے مالا مال کر دیتا کہا مولا یہ سودا منظور نہیں علی کہتے تجھ جیسا بھی کوئی امیر ہے چاہوں گا اور آپ سے جتنے سید بادشاہ آپ سے چاہوں گا جتنے بیٹھے ہو میرے سامنے فرنٹ پہ جتنے بیٹھے ہو بندے بریک بیٹھے ہو توجہ ہے وہ خطیب ہی کیا جو چہرہ شناس رہا ہو
خدا کی قسم لفظ لینا اور لطف لینا، علی والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ امیر وہ نہیں جس کی 10 مربع زمین ہو، امیر وہ ہے جس کا جنت میں پلاٹ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں میں لفظ بدل کے کہوں گا تو زیادہ لطف آئے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ امیر وہ ہے جس کا جنت میں پلاٹ ہو۔ بھائی اقبال توجہ چاہوں گا اس جملے پہ اور خصوصی لطف لینا۔ یا کو بندہ امیر ہو جائے نا تو کہتا ہے 18 چک راڑ دے قابل ہی نہیں، کسو وال پلاٹ لے لیتا ہے۔ کوئی اور تھوڑا سا لنگر زیادہ ہو جائے سائی وال پلاٹ لے لیتا ہے کہ جی فرید ٹاؤن جا کے رہے۔ کوئی اور زیادہ امیر ہو جائے ڈیفینس لاہور چلا جائے، اور زیادہ امیر ہو جائے اسلام آباد، اور زیادہ امیر ہو جائے امریکہ چلا جائے، اور زیادہ امیر ہو جائے تو چاند پہ جانے کی تیاری باندھ لیتا ہے۔ کروڑوں کے پلاٹ خرید کے بھی بیکار ہے۔ ہم مٹی پہ بیٹھے ہیں، پلاٹ جنت کے لے رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لفظ قیمتی آ گیا تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے انسان پہ لعنت کرو جو خود تو بلند ہوتا جائے مگر اس کی انسانیت گرتی جائے۔ انسان خود بلند ہو مگر اس کی انسانیت گرتی جائے۔ کمال یہ ہے کہ انسان تو جھکتا جائے مگر اس کی انسانیت بلند ہوتی جائے۔ ہائے 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 یار کیا کمال والے بیٹھے ہو۔ اور آخری جملے ہیں جنت۔ ٹاؤن کا نام ہوتا ہے نا، ٹاؤن کا نام ہے نا، گارڈن ٹاؤن، فرید ٹاؤن، فلاں ٹاؤن، فلاں ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، ڈیفینس ٹاؤن۔ اس مٹی پہ بیٹھ، میں تجھے ٹاؤن کا پتہ بتاتا ہوں۔ ٹاؤن کا نام ہے جنت ٹاؤن۔ ہائے سبحان اللہ، ٹاؤن کا نام کیا ہے؟ جنت ٹاؤن۔ اس کی قیمت ہے محبت علی۔ ہائے ہائے، یہ جتنے ٹاؤن بن رہے ہیں، جتنے دنیا کے ٹاؤن ہیں، توجہ چاہوں گا اسی پہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، دنیا کے جتنے ٹاؤن ہیں اس میں بچہ بوڑھا ہو کے مر جائے گا۔ واحد جنت ٹاؤن ہے جو اللہ نے بنایا ہے، وہاں کوئی مرے گا نہیں، پہلی شرط۔ دوسری، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تیسری، کوئی کالا نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، نہ کوئی وہاں کالا ہوگا۔ گل چنگی بھی لگ رہی ہے تو سبحان اللہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ ہے بھی جو بھی آتا ہے میری بات سن لو۔ نہ وہاں کالا ہوگا، نہ وہاں بوڑھا ہوگا، نہ وہاں موت ہوگی۔ کھائے پیے گا، بولو براز نہیں ہوگا، نالی کا جھگڑا نہیں ہوگا، میرا پانی ادھر جانا ہے میرا ادھر جانا ہے۔ جنت کہتے ہی اسے ہے جہاں جھگڑا نہ ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے یار سبحان اللہ، جنت کہتے ہی اسے ہے جہاں جھگڑا نہ ہو۔ جہاں جھگڑا ہو وہ دنیا ہے، جہاں جھگڑا نہ ہو وہ جنت ہے۔ نام کیا ہے؟ جنت ٹاؤن۔ سردار ہیں حسن و حسین۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، دنیا کی ہر نعمت وہاں، آخرت کی ہر نعمت وہاں۔ ساروں کی زبان ایک عربی، ترانہ علی کا۔ میری بات منزل پہ آ گئی اور میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور بزرگوں سے دعا لینے لگا، جو بزرگ سفید ریش بیٹھے ہو، سفید بالوں والے بیٹھے ہو۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی کالا نہیں ہوگا۔ ایک دن سرکار بلال آئے پاک نبی کے پاس، کہا کہا جی میرے بلال، جنت میں جاؤں گا؟ سیر اللہ چھڑو، سیر اللہ چھڑو۔ نہیں سرکار میں آپ کا ہوں۔ کہا ہاں تو میرا ہے۔ کہا اچھا پھر جنت میں جائیں گے؟ کہا بلال کالا نہیں جائے گا۔ بلال نے رونا شروع کر دیا، بھئی کالے تو ہم ہیں، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ انہوں سیدھوں لطف لوے ہے، تو اڈی دادی دے بوئے تے جھاڑو دے والا بولے جناب سلمان۔ آقا وہ آپ کا بلال رو رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا ہے کالا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بلال بوڑھا تھا، حضور مسکرا کے فرماتے ہیں بوڑھا بھی نہیں جائے گا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ اب سلمان نے رونا شروع کر دیا، بوڑھے تو ہم ہیں،
یک نہ شد دو شد، آئے آئے جب دونوں نے رونا شروع کر دیا، کملی والے نے سینے سے لگا کے کہا تم نے ہماری بات کو نہیں سمجھا، اے بلال جب تم جنت میں جاؤ گے کالے نہیں رہو گے، جنت کی حوریں بھی تجھ سے حسن کی خیرات مانگیں۔ اور اے سلمان جب تم جنت میں جاؤ گے جنت کی جوانی بھی تم سے اپنی جوانی مانگی۔ تو آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں، نگاہ مرد مومن میں عجب مستی نظر آئی، یہاں کی ہر بلندی یہاں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہور نے خریدی، خدا وندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ نعرہ حیدری۔